تو احکام کے سلسلے میں آج آپ کی خدمت میں آج کل پرسوں اور آئندہ چند دنوں تک، کل تو ہے شب جمعہ، اس کے بعد آگے مجسمہ سازی، نقاشی اور اسی سلسلے میں احکامات ہیں، مختلف فقہا کے نظریات، تاکہ ہر شخص اپنے فقیہ کے مطابق کہ مجسمہ بنانا چھوٹی چیز انسانی شکل گڑیا بناتے ہیں، اور یہاں گھر میں بہت زیادہ ہے، اور اس میں ہر مکتب فکر والے اور جو انگریزوں کے ہاں الگ سے ہیں، دردناک ترین داستان گڑیوں کو بچوں کی جنگ کے لیے استعمال کیا گیا جنگوں میں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گڑیوں کے اندر بم رکھتے تھے، جہاز سے پھینک بچے جمع کر لیتے تھے، گڑیے راستے سے پھٹ جاتے تھے گھروں میں، گڑیوں کے ذریعے بھی استعمال۔ بہرحال ہمارا موضوع احکام ہے، تو گڑیا بنانا، اور مثلا وہ بھی کبھی کپڑوں کے، کبھی کپاس کے بناتے ہیں، کبھی مثلا گچ وغیرہ سے بنا لیتے ہیں، کبھی مثلا لکڑی وغیرہ سے بنا لیتے ہیں گڑیا، کبھی جو ہے مثلا مخصوص جو ہے خمیر ہیں اس کے ذریعے گڑیا بناتے ہیں۔ مثلا گھروں میں آٹے سے بناتے تھے بچے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، ابھی والدہ کے ساتھ مثلا جب وہ آٹا گون لیتی تھی، ہم جا کے مثلا آٹا لے کے اس کبھی مارخور کی شکل دے دیتے، کبھی اس کو مثلا گائے کی شکل دے دیتے، تو وہاں بھی ہمیں بتاتے تھے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ آپ سے کہا جائے گا اب اس میں روح بھی ڈال دیں، مجسمہ تو نے بنا۔ اگرچہ یہ روایتیں موجود ہیں، آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایسی روایتیں ہیں۔ اب تو شرعی نقطۂ نظر سے اس کا جواب کیا ہے؟ حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، جائز ہے وغیرہ۔ تو سوال یہ ہے، ذی روح افراد کا مجسمہ بنانا اور مختلف چیزوں سے گڑیا بنانا، یہ سوال ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے حضرت امام خمینی قدس سرہ انہوں نے فرمایا کہ ذی روح موجودات کا مجسمہ بنانا جائز نہیں ہے، یعنی حیوان کا مجسمہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، انسانوں کا مجسمہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، یہ امام خمینی کا فتویٰ ہے۔ حضرت آیت اللہ گلپائگانی رحمۃ اللہ، حضرت آیت اللہ گلپائگانی غالباً جو مرحوم آیت اللہ رضا گلپائگانی ہو سکتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ مجسمہ بنانا اور مجسمے کے سامنے خضوع، تواضع، فروتنی حرام ہے، اور نیائش بعض مثلا ممالک میں بناتے ہیں، بنا کے اس کے سامنے پھر ہاتھ جوڑ کے بھی، تو نیائش اور احترام ان مجسموں کے مقابلے میں، اور انہیں مختلف راستوں میں نصب کرنا، لوگوں کے درمیان میدانوں میں نصب کرنا حرام ہے۔ آیت اللہ گلپائگانی نے فرمایا کہ مجسمہ بنانا، مجسمے کے سامنے تواضع، مجسمے کو جو ہے راستوں میں نصب کرنا، جس طرح بعض شاہراہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے نزدیک حرام ہے۔ حضرت آیت اللہ خامنائی واحد فقیہ ہے کہ جنہوں نے کسی حد تک اس سلسلے میں جو ہیں مختلف فتوے دیے۔ حضرت آیت اللہ خامنائی انہوں نے امام خمینی کے جو فتویٰ ہے اس میں انہوں نے خود ایک بات کی ہے کہ امام کے نزدیک جو ذی روح افراد
اور ذی-روح موجودات کا مجسمہ جائز نہیں ہے، اور خرید و فروخت جائز ہے۔ امام خمینی نے جو فتویٰ دیا اس میں خرید و فروخت کے بارے میں نہیں ہے، بنانے کے بارے میں ہے، ذی-روح افراد کا جائز نہیں ہے جو ہے، اور خرید و فروخت جائز ہے، بنانا جائز نہیں ہے، بیچنا اور لینا گھروں میں رکھنا مثلا یہ جائز ہے۔ اور عروسک گڑیا مکمل بنانا جس میں ہاتھ پیر سر وغیرہ تمام اعضاء مکمل ہوں، اگر جس پر مجسمہ صادق آ جائے تو جائز نہیں ہے۔ خود راہبر کا فتویٰ یہاں پر بھی ہم نے لایا ہوا ہے، پڑھا بھی ہے کہ مجسمہ بنانا اگر مکمل طور پر نہ ہو تو جائز ہے۔ مجسمہ مکمل آدھا جسم بنا لے آپ، جب تک مکمل نہ ہو، جسے مکمل مجسمہ نہ کہہ سکے جائز ہے، اور شاہراہوں پر لگانا بھی جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے مقام معظم راہبری کے نزدیک۔ البتہ مکمل نہیں بنا سکتا، مکمل بنانا مجسمہ حرام ہے۔ تو یہ حضرت آیت اللہ خامنہئی نے امام خمینی کے اس بارے میں لکھا، اور ضمناً اپنا فتویٰ اسی ان کی وضاحت میں موجود ہے کہ ذی-روح افراد کا مجسمہ کہ تام ہو، مکمل ہو جائز نہیں ہے، ناقص ہو جائز ہے، اور ان کی خرید و فروخت اور جو گڑیا خریدنا جائز ہے۔ حضرت آیت اللہ صافی گلپائگانی جو اس وقت زندہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مجسمہ سازی اور یہ جو عروسک سازی ہے گڑیا، یہ بھی مجسمہ سازی میں شامل ہے۔ جب مجسمہ سازی حرام ہے تو گڑیا بنانا بھی حرام ہے۔ آیت اللہ صافی گلپائگانی انہوں نے کہا کہ یہ شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی انہوں نے فرمایا کہ جو ہے مجسمہ سازی ذی-روح چیزوں کا جائز نہیں ہے، اور گڑیا بھی اسی میں شامل ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی کے مقلدین گڑیا نہیں بنا سکتے گھروں میں، خواتین گڑیا نہیں بنا سکتے، بنانے کی حد تک آپ لے سکتے ہیں۔ جی ابھی ان کے الگ فتویٰ پورا 2 صفحہ لیا ہوا ہے، انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے۔ آیت اللہ مکارم کا الگ سے پرنٹ لیا ہوا ہے، آیت اللہ سیستانی کا الگ سے پرنٹ لیا ہوا ہے انشاءاللہ۔ یہ فی الحال عمومی ہے جس میں سب کے فتاوے۔ حضرت آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ حرام ہے، مجسمہ سازی اور عروسک سازی دونوں حرام ہے، گڑیا بنا دونوں حرام ہے۔ حضرت آیت اللہ تبریزی انہوں نے فرمایا کہ مجسمہ کامل ذی-روح موجودات کا بنا بر مشہور حرام ہے، اور مطابق احتیاط ہے، یعنی ذی-روح موجودات کا مجسمہ بنانا احتیاط کے مطابق حرام ہے، یعنی حرام ہے بنا بر احتیاط، اور بنا بر مشہور حرام ہے۔ اور گڑیا بنانا اگر عرفاً اسے جو ہے کھلونے کہہ سکیں تو جائز ہے، مجسمہ کہہ سکیں جائز نہیں ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں تو کھلونے ہیں، گڑیا مجسمہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اگر گھروں میں ہمارے بچے اگر کھیلتے ہیں تو کھلونے کے عنوان سے کھیلتے ہیں، نہ مجسمے کے عنوان سے۔ فرق یہ کہ ایک شخص مجسمہ، اب یہ چیزیں گڑیا جو آپ کے گھر میں اسے آپ کھلونا سمجھتے ہیں یا نہیں؟ تو ختم، یہ کھلونا ہے۔ تو مجسمہ جو ہم کھیلتے نہیں مجسموں سے، بناتے ہیں، بڑے بناتے ہیں، شوکیس میں رکھتے ہیں کہ یہ مجسمہ ہے نہ کھلونا۔ یہ عرفی بات ہے، آپ عرفاً پوچھیں گی کیا ہے۔ اگر کہیں صرف مجسمہ ہے تو حرام ہے، اگر کہیں نہیں کھلونے، اگرچہ مجسمے کی صورت میں ہے لیکن بعنوان کھلونا، بعنوان اسباب بازی خریداری ہوتی ہے اور رکھے جاتے ہیں، تو یعنی عرفاً اس پر جو چیز صادق آتی ہے جو نام، وہ کھلونا ہے، تو کھلونا جائز ہے۔ اگر مجسمہ خریدے اس سے چھوٹے لڑکے کھیلے تو اگر کھیلنے کے لیے خریدتے ہیں سب کھلونے، اس کو شو پیس کے لیے خریدو مثلا، تو شو پیس میں بھی کھلونا نہیں ہے پھر لڑکے تو کھیلیں گے نا۔ عرف کی میں بات کر رہا ہوں، لڑکے تو آپ سے بھی کھیلیں گے، تو پھر آپ کھلونے تھوڑی ہیں۔ لڑکے تو مثلا بڑی بڑی چیزوں سے بھی کھیلتے ہیں، قرآن سے بھی کھیلتے ہیں بچے، کھلونے نہیں ہیں۔ عرف میں کہیں، عرف میں بچے عرف نہیں ہے۔ ابھی عام ہمارے معاشرے میں جن پہ کھلونا صدق آتا ہے وہ پھر مجسمے میں شامل نہیں ہے۔ جن چیزوں پہ صرف مجسمہ صدق آتا ہے، مثلا ابھی بعض بڑے بڑے ہوتے ہیں گھروں میں رکھ لیتے ہیں،
تو وہ کھلونے کے عنوان سے نہیں، اس سے نہ کھیلے جاتے ہیں نہ کھلونا ہے، صدق نہیں آتا کھلونا، صرف مجسمہ ہے، تو ایسے مجسموں کا بنانا حرام ہے۔ حضرت آیت اللہ فاضل انکرانی نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے جو ان کے مخالف، یہ دونوں البتہ زیرو افراد کا مجسمہ اور گڑیا۔ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی انہوں نے فرمایا کہ اشکال رکھتا ہے لیکن بنانا اور بچوں کے کھلونے کے عنوان سے جائز ہے اور اس میں اشکال نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مجسمے بنائیں کھلونے کے عنوان سے، کھلونے کے لیے، کھیلنے کے لیے، بچوں کے لیے گڑیا یہ جائز ہے، خود مجسمہ زیرو افراد کا بنانا جو ہے مجسمہ سازی کے عنوان سے جائز نہیں ہے۔ حضرت جو ہیں یہ ایک سوال تھا، یہ ختم ہو گیا، دوسرا سوال انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے۔ اس میں جو کیریکاتور فارسی میں کہتے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، شکل کو بگاڑ کے بناتے ہیں، کارٹون جو ہم لوگ بناتے ہیں، ہاں لوگوں کے شکلیں بناتے ہیں، آپ کی شکل بناتے ہیں کارٹون شکل میں، تو یہ اس جگہ میں اس کو کیریکاتور کہتے ہیں، فارسی میں نہیں معلوم اردو میں کیا کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال انشاءاللہ یاد رکھیں، کل یہاں سے ہم بیان کریں گے۔ پر محمد وعلی محمد صلوات اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو انشاءاللہ کسی حد تک جو ہے کل دیکھنے والوں نے سوال کیا جائز ہوگی، ان کو کیا چاہیے ایک دفعہ دیکھیں۔ جی آغاز سے ایک سوال ہے جی ہمارے فقہائے بزرگ نے تو فتوحات تو جاری کر دیے، انہوں نے تو یہ وجوہات انہوں نے بیان نہیں کیے کہ کس وجہ سے کس بنا پر یہ حرام ہے یا اس پہلے تو آپ نے اگر وجوہات بیان کر دیں ہم اور آپ سمجھیں گے۔ ایک وجہ تو آپ نے بتا دی کہ اس نے مطلب بم دہشت گردی کی، نہ بابا یہ میں نے اس کی داستان بیان کی ہے، وجہ بیان نہیں کی ہے۔ اصل سبب جو ہے، اصل وجہ جو ہے وہ ہماری روایات ہے، آیات و روایات۔ اب آیات و روایات سے استدلال کرنے کے بعد فقی ایک نتیجہ، اگر وہ استدلالات ہے میرے پاس اور نیٹ پر موجود ہے، اگر آپ کے سامنے پیش کریں، آپ بولیں گے میں نے تو کچھ نہیں سمجھا، چونکہ فقی اگر تمام مسائل کے جو استدلالات اگر ہمارے سامنے پیش کریں، ہم شاید 100 سال بھی لگا دیں، ہم کچھ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ مقدماتی علوم ہم نے وہ نہیں پڑھے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، ابھی آپ ایک ڈاکٹر سے کہیں آپ اس کی وجہ بیان کریں، اگر وہ 20 دفعہ بھی وجہ بیان کریں ہمارے سامنے کچھ نہیں آئے گی۔ اتنی وضاحتیں ہم نے کی تھی کہ ابھی کل بھی ہم نے بیان کرنے، پرسوں بیان کرنے، سارے ایک ایک کر کے فتوی آ جائیں گے۔ آج بعض لوگوں کے ہم نے بیان کر دیے ہیں کہ حضرت آیت اللہ خامنہئی کا سب سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ مثلا نامکمل مجسمہ بنانا جائز ہے، اور جو ہے غیر زیرو چیزوں کا مجسمہ وہ بھی جائز ہے، جن میں جان نہیں ہوتی، درخت مثلا خالی بندہ وہی نا، تو ابھی آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے مجسمہ ہے، چاہے وہ ہمارے آئے زندہ ہے۔ ابھی ایران میں امام خمینی کا مجسمہ قم میں لگا ہوا ہے، شاہراہ پہ، ٹھیک ہے نا، سب کا لگا، تو فتویٰ عرض کیا کی خدمت میں، ہم ان سب کا دفاع نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ایک فتویٰ ہونا چاہیے کہ بنانے کی حد تک آیت اللہ سیستانی نے کہا جائز نہیں ہے، آیت اللہ رہبر نے فرمایا کہ ناقص جائز ہے، مکمل نہ ہو مجسمہ، ٹھیک ہے نا، مثلا ٹانگیں نہیں ہیں تو آپ رکھیں، امام خمینی کو پتہ ہے مکمل نہیں ہے جو قوم کے کسی شاہراہ پہ لگا ہوا، تو یہ ان کے فتاوی، ہم صرف فتاوی کی حد تک، ابھی انہوں نے کہا کیوں، میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ اگر مجسمہ کسی خیالی شخص کی بنا جائے، مثلا باربی کا، تو وہی عرض کر رہا ہوں سر، پھر ان میں کیا ہے، تو زیرو ہے یا نہیں ہے، وہ تو خیالی ہے، انسان ہے نا، وہ انسان ہے لیکن خیالی ہے نا، لیکن آپ نے زیرو انسان کی شکل بنا دی ہے، اگرچہ وہ باہر موجود نہیں ہے، اگرچہ وہ موجود نہیں، ابھی ان کے بارے میں باتیں آئے گی نا، تو آپ لوگ تمام سوالات آج پوچھنا چاہتے ہیں، کل کے لیے کیا رکھیں، اگر ایک ایک کر کے آگے جائیں آسانی سے سمجھ جائیں۔ صرف آیت اللہ سستانی اس کا بتا دیں مجھے، دوبارہ پتھر پہ خالی، پتھر پہ اس کا خاکہ بنا دیں، وہی نا، تو جسم دار ہے حرام ہے، نقاشی حرام نہیں ہے، نقاشی کے بارے میں بھی کل آ جائیں گے،
जिस्म मुजस्समा यानी जिस्म वाला है, पत्थर पे आप खुदाई करके जिस्म डिजाइन करें वो भी हराम है। फलसफा का भी पूछा गया है कि क्या फलसफा है? फलसफा अर्ज किया कि आयात और रिवायात हैं अव्वलन, और दुवमन उसकी तारीख है कि जो है अभी आदम से लेकर अब तक मुमकिन है मुख्तलिफ अदवार में इनकी परस्तिश होती थी। इस्लाम ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मतलब पाबंदी लगा दी, और अब चूंकि मसलन इनकी परस्तिश या नहीं होती या कम होती है, अब फुक़हा के लिए इन सारे मराहिल को देखना होता है। फिर आयात रिवायत इस ज़मीन में क्या हैं उनमें तहक़ीक़ करने के बाद वो एक नतीजे तक पहुँच जाते हैं, वो हमें फतवे की सूरत में बयान कर देते हैं। वजह ये है, अब वो सारे वजूहात जो अइम्मा के जो है फुक़हा के मद्देनज़र हैं हम बयान नहीं कर सकते हैं। अभी वो 10 रिवायतें आपके सामने पेश करेंगे कि इन रिवायतों में जो है इन रिवायतों के जो है इस्तिदलाल इनसे इस तरह से करते हैं और इस तरह हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं, हम तो कुछ नहीं समझेंगे। अगरचे इंशाल्लाह अगर मिल जाए बाज़ चीज़ें आइंदा हम अर्ज़ करेंगे इंशाल्लाह। पर मोहम्मद वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाली फरजहुम, हमने कहा कि इसका जो आगे बढ़े मुआलजे तकब्बुर, अगर जो सवालात अच्छे हैं जब आप सवाल करते हैं कि ना, मैंने तो कहा कि इस सलात में पूरा लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। फ़ज़ाए मजाजी में इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा काम हुआ और अच्छा हुआ। इस्लामी इनकलाब ने एक इनकलाब इस में बयान कर दिया है, तो बहुत हमारे लिए बहुत आसानी से बहुत सारे फतावे मिल जाते हैं आराम से, सिर्फ हमारे पास वसाइल होना चाहिए। इंशाल्लाह आइंदा भी बयान करेंगे। तो आज जो है तकब्बुर के सिलसिले में दूसरी फसल में मुआलिजा या तकब्बुर, इंसान के अंदर गुरूर और तकब्बुर और घमंड पैदा हो जाता है, इसका इलाज क्या है? ये तो अखलाक बद हैं, ये तो बुरे अखलाक में शामिल है। मतलब इंसान को तकब्बुर नहीं करनी चाहिए, किब्रियाई हक़ खुदा है, यानी गोया इंसान मुतकब्बिर हक़ खुदा में खुद को शरीक कर रहा है कि मैं भी हूँ, सिर्फ तू नहीं मैं भी हूँ। तकब्बुर इस्लाम की नजर में बुरी चीज है। इसका सबब हुम्क और सफाहत बेखबरी व गफलत है। यानी तकब्बुर की वजह क्या है? गफलत है, इंसान खुद से गाफिल है, और या अहमक है, अहमक यानी बेवकूफ है। मुतकब्बिर इंसान बेवकूफ इंसान है, उसकी अक्ल ने काम नहीं किया है, सफाहत है, बेखबरी है। किस वजह से? क्योंकि आसमानों और जमीनों और जो इनके दरमियान मौजूद है बमुकाबिल मखलूकात के ही चुबे मकदार है। मखलूकात खुदावंद मुताल इस कदर है, जो कुछ आसमान जमीनों में मौजूद हैं कम है। अगर आप कुर्रात में जाएं, कितने बड़े बड़े मखलूक खुदा मुताल के, यहाँ तो कुछ भी नहीं। ऐसा ही जमीन बनिस्बत आसमान के, कुल मखलूकात की निस्बत आसमान और जमीन के अंदर जो कुछ मौजूद है वो ही जो पूछे, और जमीन आसमान की निस्बत बहुत मुख्तसर और छोटी चीज है, और मौजूदात जमीन बमुकाबिल जमीन के कमजोर है, कम है। जमीन खुद बहुत बड़ी चीज है, मखलूकात हम जो है 1/3 पे जो है खुशकी पे हम लोग जिंदगी गुजारे, 2/3 पानी है। जमीन में इतनी चीजें और हम उस खुशकी पे रहके मतलब हम उसके मुकाबले में बहुत कम है और मुख्तसर है, हकीर है। और हैवानात बमुकाबिले उनके जो जमीन पर है, और तमाम मौजूदात जमीन के मुकाबिल हैवानात को देखें कम में। तमाम मौजूदात जिसमें बहर बर सब, और फिर हैवानात को निकालें ज़ीरू, उनमें ज़ीरू बिल्कुल मुख्तसर और फिर हैवानात के मुकाबले में इंसान बहुत कम है। हैवानात बहुत ज्यादा है, इंसान उसके मुकाबले में ही चुपूच है।
پھر یہ کہ غریب اور بیچارہ تکبر کرنے والا بمقابل افراد انسان کے کوئی چیز نہیں ہے. اتنے انسان دنیا میں ہیں اور یہ تکبر کرتا ہے تو ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب کیا چیز ہے وہ کہ اپنے آپ کو بزرگ اور برتر سمجھیں. آپ اپنے قدر و مرتبے کو پہچانیں اور دیکھیں کہ آپ کون ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم سب. دوسروں پر کیا بزرگی رکھتے ہیں ہم. انسان اپنی ہستی پہ غور کریں تاکہ ظلم و تکبر سے نجات ملے. اپنی ہستی پہ غور کریں. کچھ بھی انسان کا اپنا نہیں ہے اور انسان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے. اگر ہوتا وہ نہ مرتا. اختیار میں نہیں. آپ کی طرح خدائی میں بہت سے جانور ہیں. جس طرح ہم خدائی میں ہے بہت سارے جانور بھی ہیں مخلوقات خدا میں خدائی میں. اپنی ابتدا اور آخر کو دیکھیں. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا انسان اپنی ابتدا کو دیکھیں اور آخر کو دیکھیں. اپنے باطن میں مشاہدہ کریں. اپنے اندر غور کریں. ایک قطرہ گندیدہ، ایک جسم نجس، ایک جانور متعفن بدبودار جانور، ایک عاجز بے دست و پا جو 1000 ضرورتوں میں مبتلا ہے. ہم انسان گندیدہ پانی، متعفن وجود اور ہزارہا کیا سراپا ضرورتوں میں گرفتار ہے. ہم محتاج ہیں، سراپا محتاج. وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں محتاج نہیں ہوں وہ خود محتاج ہے. کون سا شخص کہہ سکتا میں محتاج نہیں ہوں سوائے خدا کے؟ وہ جو دولت مند ہے وہ بھی تو دولت کا محتاج ہے. احتیاج دولت ہونے کے باوجود بھی محتاج ہے. کھانا ہے، کھانے کا محتاج ہے. کھانے کے لیے دانتوں کے محتاج ہے، زبان کا محتاج ہے، حلق کا محتاج ہے، پیٹ کا محتاج ہے، خون کا محتاج ہے، آنکھوں کا محتاج ہے. کتنی چیزوں کا محتاج ہو حتیٰ تاکہ ایک لقمہ کھا سکے. تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. دولت ہے، سب کچھ ہے، بے نیاز تو نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں بے نیاز ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں. سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. ممکن ہے آپ دوسرے انسانوں کے محتاج نہ ہوں مثلا فی الحال، لیکن ان تمام چیزوں کے آپ اپنے اعضاء و جوارح کے محتاج ہیں. کیونکہ اعضاء و جوارح تو آپ نہیں ہیں. آپ تو وہ ہستی ہے جو اس وقت تکبر میں مبتلا ہے. یہی اعضاء و جوارح اگر نہ ہوں پھر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ ان کے محتاج ہیں. چلنے کے لیے آپ کو ٹانگوں کی ضرورت ہے. ٹانگیں کٹ جانے کے بعد بھی، فالج زدہ ہونے کے بعد بھی آپ موجود ہیں. ٹانگیں نہیں ہیں، آپ محتاج ہیں. ہاتھوں کے شل ہونے کے بعد آپ تو ہیں، کیونکہ آپ وہ روح ہے، آپ وہ ذات ہے جو اس جسم کے اندر ہے. آپ محتاج ہیں. آنکھیں اندھی ہو سکتی ہیں آپ کی، آپ ہیں لیکن آنکھیں نہیں ہیں، آپ مجبور ہیں. یہ کس قدر عظیم جھوٹ اور کذب ہے کہ آپ کہتے ہیں میں بے نیاز ہوں، میں بڑا ہوں. آپ کہاں کہ آپ بڑے ہیں؟ کس چیز میں آپ بڑے ہیں؟ آپ تو خود ایک جان کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وہ بھی کسی اور کی عطا کردہ. باقی تمام آپ کی احتیاجت ہے، ضرورتیں ہیں، آپ کی اعضاء جوارح سب، پیسے، دولت. آپ دولت کے نوکر ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں میں مثلا آپ غرور کرتے ہو؟ نوکر غرور کرتے ہیں. آپ کو دولت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، کمانا ہوتا ہے، خرچنا ہوتا ہے، سنبھالنا ہوتا ہے. یعنی آپ اس کے نوکر ہیں، خدمت گزار ہیں. حتیٰ جسم خود ہمارے اوپر اس حوالے سے برتری رکھتا ہے. میں خود جسم کی دیکھ بھال مجھے کرنی ہوتی ہے، اپنے جسم کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. مجھے کھانا ہوتا ہے تاکہ میں اپنے اعضاء و جوارح کو سالم رکھ سکوں. مجھے نہانا ہوتا ہے تاکہ میں اعضاء و جوارح کو دھونا میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کو دھو لوں، اس کو صاف رکھوں، کپڑے پہناؤں. اسے یعنی انسان خود اپنے جسم کا نوکر ہے. اگرچہ جسم
چلانے میں اس کے اختیار میں، لیکن اسی جسم کو صاف رکھنا ہوتا ہے، اسی جسم کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، کوئی اور تو نہیں ہے، آپ کو خود اس کی نوکری کرنی ہوتی ہے۔ انسان اس حد تک پست ہے، ہر جگہ انسان نوکر ہے، ہر چیز کا نوکر اور خادم ہے۔ کس طرح انسان غرور کر سکتا ہے کہ میں نوکر شخص کسی سے فخر کروں میں؟ یہ جو آپ طاقت و توانائی دکھاتے ہو یہ جسم کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ آپ کس اختیار میں چند دن آپ اسے استفادہ کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں نہیں۔ احسن تو بہرحال تو یہ خدائی میں بہت سارے اور بھی ہیں، تو اپنے باطن کو مشاہدہ کریں کہ ایک گندیدہ پانی ہے، ایک جانور متعفن ہے، بدبودار ہے، 2 دن نہ نہائے دیکھیں، اگر بچپنے میں تو اگر ایک دن بھی نہانے سے رہ جائے تو کیا متعفن اور عاجز، بے دست و پا، شروع میں انسان ہزار ضرورتوں میں مبتلا ہے۔ آپ کہاں اور تکبر کہاں بھائی؟ ایک جوں آپ کا خواب اور آرام لے لیتی ہے، ایک جوں پیدا ہو جائے آپ ہمارے جسم میں، صرف ایک جوں ہمیں کاٹے، ساری رات ہم لوگ کچھ نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں عاجز آ جاتے، انسان ڈھونڈ نہیں سکتا اسے آرام سے، سر میں بھی اگر آ جائے، جوں آ جائیں نہیں ڈھونڈ سکتا اتنی آسانی سے۔ انسان یعنی یہ چوہا آپ کو اپنی جگہ سے اٹھا لیتا ہے، چوہا اگر آ جائے، چوہا تو کیا خالی ایک چھوٹی سی چیز بھی آپ کے بستر میں گھس جائے دیکھو آپ سارے رات نہیں سوئیں۔ بابا آپ نے تکبر کیا تھا، سو جانا ابھی، میں کیسے اٹھوں؟ نہ اٹھے، جوں آپ کو اٹھا دیتا ہے۔ آسان تو چوہا آپ کو اٹھا لیتا ہے، ایک گھڑی کی بھوک آپ کو بے قرار کر دیتی ہے، 1 گھنٹہ کھانے اور ناشتے میں دیر ہو جائے، دیکھا آپ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے میں تو ابھی کرو نا، میں ناشتے کی خاطر، نہ بابا آپ تو ناشتے کے غلام ہیں، اتنے فقیر ہیں کہ آپ سب کے جو منت زاری کریں گے مجھے کچھ کھلائیں، اتنے فقیر ہیں، 1 گھنٹے میں آپ نے تکبر کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی بھوک انسان کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ اندھیری رات میں آپ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، او بھائی انسان آپ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں کبھی، پھر آپ تکبر کرتے ہیں۔ آپ کو تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس مرض کے معالجے کی کوشش کریں، انسان تکبر نہ کرے۔ اس کا علاج مانند معالجے عجب کے ہیں، اس لیے کہ تکبر عجب کے معنی ہی رکھتا ہے، تکبر میں عجب بھی ہے۔ اور علاج مخصوص مرض تکبر کا یہ ہے کہ آدمی مذمت میں اس صفت کی، نیز مدح و خوبی میں اس کی ضد کی، جس کو تواضع کہتے ہیں، جو آیات روایت آئے ان کو ملاحظہ کریں۔ تکبر کی مذمت میں آیات و روایات کیا کہتی ہیں، اور اس کی ضد تواضع، فروتنی، اس کے مدح و ثنا میں آیات روایت ان پہ غور کریں۔ کیوں آخر خداوند متعال نے تکبر کی مذمت کی ہے؟ کیوں آخر تواضع فروتنی کی مدح کی ہے، تعریف کی ہے؟ انہیں انسان اس میں غور کریں۔ اس کے علاوہ غور کرے کہ دوسرے سے اپنے کو بہتر سمجھنا جہل ہے، نادانی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اخلاق کریمہ وہ بھی رکھتے ہوں اور آپ کو معلوم کہ ان کا مرتبہ خدا کے نزدیک بلند و بہتر ہو۔ اب اس میں کسی کو بھی نہیں معلوم، نہ بابا میں سب سے بہتر ہوں، یعنی آپ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں، جو کہ ایک جہل اور ایک نادانی کی بنیاد پر ہے۔ آپ کا فیصلہ آپ نہیں جانتے اور فیصلہ کرتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، کیونکہ دوسرے کے بارے میں خدا کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ آپ نہیں جانتے۔ اصل حیثیت اور ہستی خدا کے ہاں معلوم ہو جاتی کہ آپ کی کیا ہستی، کیا حیثیت ہے وہاں پہ، لیکن آپ کو نہیں معلوم۔ صاحب بصیرت انسان کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں پہ ترجیح دے؟ بہت بری صفت ہے تکبر، اپنے آپ کو دوسروں پہ ترجیح نہ دے، باوجود اس کے انجام سے مطلب ہے، اور سوائے خدا کے کسی کا انجام جو ہے کوئی نہیں جانتا۔ اصل چیز تو انجام ہے نا۔ یہاں اس دن بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، حضرت
سلمان سے کسی نے کہا کہ آپ کی داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم؟ انہوں نے کہا اگر پل صراط سے گزر گیا پھر میری داڑھی بہتر ہے، ورنہ کتے کی دم بہتر ہے. ورنہ پھر کتے کی دم، کتا تو مثلا اس کا محاسبہ نہیں ہے، انسان اتنی ساری داڑھی کے باوجود محاسبے میں ظاہر وہ بہتر ہو جائے، آگے نکل جائے گا. تو اس طرح سے انجام خدا کے ہاتھ میں، لہذا ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. عواقب عین کے ساتھ، عواقب عاقبت کی جمع، عواقب ہمارے امور کا انجام درست ہو. پہلے درست ہونا کوئی کمال نہیں، آخر اگر درست ہو جائے پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد تو آپ ریلیکس ہے نا بھائی، آخر اینڈ ہو گیا اور میں درست، وہاں آپ کو پہنچنا چاہیے. بہرحال یہ چیزیں تو انجام صرف خدا جانتا ہے. تمام اشخاص ایک ہی کے پیدا کیے ہوئے تو ہیں، ہم سب ایک ہی خدا کے، ایک ہی درگاہ کے بندے ہیں ہم سب. دریائے جود و کرم خداوند مجید کے تمام قطرے ہیں ہم سب، خدا کے جود و کرم کے قطرے. آپ بھی ایک قطرہ ایک قطرہ دوسرے پر فخر کرے، ہم سب قطرے ہیں، کیسے فخر کرے؟ بس لازم ہے کہ کسی کو بد نظر اور عداوت سے نہ دیکھیں، بری نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ سب کو چشم خوبی و دوستی سے ملاحظہ کریں، اچھی نظر سے دیکھیں. حتیٰ کتے اور خنزیر کی طرف بھی نیک نگاہی سے دیکھیں کہ مخلوق خدا ہے، خدا نے اسے پیدا کیا ہے تو حتماً کوئی مصلحت ہے. خدا نے کتے پہ نظر کی ہے، خنزیر پہ نظر کیا اور اسے خلق کیا، روح دیا، اسے جاندار بنا دیا تاکہ انسانوں کو ہمارا امتحان ہے کتے اور خنزیر کے ذریعے. خدا کے کیا معلوم کہ خنزیر خود اپنے وجود میں تو برا نہیں ہے، وہ ہماری نسبت وہ چیز ہمیں بری لگتی ہے، خود برا، خود کیا خوبصورت چیز ہے. خنزیر بھی اور کتا بھی خدا کی خلقت، اس کی خلقت میں کوئی کیا کمزوری ہے؟ کمزوری نہیں ہے، قوی ہے. جس مقصد کے لیے بنایا خدا نے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، اگر فیل ہو رہا ہے تو انسان. بہرحال آخری اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں سب کو ایک نظر سے دیکھیں اور اچھی نظر سے، دوستی کی نظر. مطلب یہ نہیں کہ عالم پرہیزگار فاسق شراب خار سے عاجزی اور انکساری سے پیش آئے، اس کو اپنے سے بہتر سمجھے، باوجود اس کے کہ فسق و فجور میں ظاہراً اس کو مشغول دیکھے اور اس کے زہد و تقوی کا یقین کرے. یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ مرد دیندار کسی گمراہ یا کافر فاسق و فاجر کو دوست رکھے حالانکہ اس کو خدا دشمن رکھتا ہے؟ یہ بحث انشاءاللہ کل ہوگی کہ اس میں کچھ استثناءات ہیں کہ انسان اس کو مد نظر رکھے، نہیں ان کی ہر مطلقہ ہر کسی کا نہ میں تو اسے بدتر ہوں، پھر کافر نہ کافر ہے، شراب خار ہے، جن کی مذمت ہوئی ہے ان میں انسان تھوڑی سی دقت کریں کہ وہ جس کام میں خدا تعالی نے اس کی مذمت کی اسی میں مثلا کم از کم یہ اتنا سمجھے کہ مجھ میں یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز بری ہے اور یہ عمل برا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے. بس محمد و آل محمد صلوات اللہ